लअयुकफ्फिरन्ना अन्हुम, खुदा कहता है ये वो लोग हैं जिन्होंने मार खाई मेरी राह में, मेरे नाम पे मार खाई, मेरी वजह से मार खाई, जुबान पर मुसीबत आई, जान पर मुसीबत आई, माली तकलीफ पहुंची, भूख प्यास की तकलीफ उठाई। खुदा फरमाते हैं मेरा बंदा तकलीफ उठाता है, मैं सामने खड़ा होकर देखता हूँ, वऊदू फी सबीली, और मेरे बंदे मैं तुझे देख रहा हूँ, मेरे नाम पे तुझे मार पड़ रही है। जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साथ अक़दस है, मार मार के थक गए, उकता गए, सजा दे दे कर थक गए, मगर बिलाल अपने ईमान में, अपने यकीन में, अपनी तौहीद में, खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में किसी किस्म की मिलावट करने को तैयार नहीं। तुम्हें तो आज अगर थोड़ा सा कोई कह दे कि इस साल कारोबार में तुझे मुनाफा इसीलिए तो नहीं हुआ कि तूने फलाने बाबे को नहीं माना, फलाने बाबे की पूजा नहीं की, फौरन करवट बदल जाता है, चलो भाई अब के बाबे को ही मानेंगे। ये वो बिलाल है जो किसी बाबे को नहीं मानता, किसी कब्र वाले को नहीं मानता, जो किसी ऊंचे नीचे को नहीं मानता, किसी बड़ का पुजारी नहीं, पीपल का पुजारी नहीं, किसी खूह का पुजारी नहीं, किसी झंडी घंटी का पुजारी नहीं, किसी दरख्त का पुजारी नहीं, चांद सूरज सितारों और पानी का पुजारी नहीं, वो सिर्फ एक उस कायनात के मालिक का पुजारी है जो खुदावंद आलम की जात है। मार भी खाता है, करीब से जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे, मार पड़ रही है, इस कदर मारा, गले पे पांव रखकर दबाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा बिलाल की एक बालिश्त जुबान बाहर लटकी हुई थी। कमाल है, इतनी तकलीफ उठा रहा है। जब भी जरा सा पांव परे को हटाया, सांस आया, फौरन आवाज लगाता है अल्लाहु अहद, मेरा खुदा एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा कारसाज एक है, मेरा पैदा करने वाला एक है, मेरी जान का मालिक एक है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वही हर चीज पे कादिर है, मेरी जान पे भी उसी की कुदरत है, मेरे यकीन पे उसी की कुदरत है। और मारने वालों मैं सच्चा आशिक हूँ, तुम मारते थक जाओगे, मैं मार खाता न थकूंगा, इसलिए जिसकी वजह से मार खा रहा हूँ वो हय्यु कय्यूम है, मैं उसी का बंदा हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुजरते गुजरते कान में बिलाल के यूं कह दिया आहिस्ता अल्लाह का नाम ले ले, तुझे बड़ी सख्त मार पड़ रही है, अल्लाह का आहिस्ता नाम ले ले। जनाब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे बड़ा दुख पहुंचा, तकलीफ हुई, और यूं फरमाया अबू बकर और अगर कोई कहे तो कहे, तू तो ना कहो ये बात। उन्होंने कहा मैं तेरी तकलीफ देख के कह रहा हूं, तुझे सदमा बड़ा पहुंच रहा है, तुझे तकलीफ बड़ी पहुंच रही है। जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे अबू बकर मैं तुझे क्या बताऊं, जब मेरी कमर के नीचे कोले, मेरे सीने पे पत्थर की चट्टान और मेरे गले पे उमय्या इब्न खलफ का पैर रखा हुआ होता है और वो वजन पूरा डालता है, मेरी जान निकलने को होती है, मुझे परवरदिगार की तरफ से आवाज आती है ओ मेरे बिलाल तेरा क्या हाल है। जब वो जात सामने आए मैं कैसे आहिस्ता कहूं, और मेरा हाल पूछने वाला खुदा हो मैं कैसे आहिस्ता अल्लाह का नाम लूं। बदनसीब कौम आज तो ना आहिस्ता अल्लाह का नाम लेते हैं, न जोर से अल्लाह का नाम लेते हैं। छोड़ ही दिया, नमाज छोड़ दी, कुरान की तिलावत छोड़ दी, अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दिया, मस्जिद में आना ही छोड़ दिया। यही वजह है
کہ آج کافروں کا ڈنڈا اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں. کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے. بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا. ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے. اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے. تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا خالق کون و مکان، اے خدا سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں؟ لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں؟ دل ہی دل میں تجھے پکارتا ہوں. کہتا او میرے مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال. اور میرے مولا مجھے اب اوپر اپنے اتنا یقین آ گیا، اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ اتنا ہو گیا، جو تکلیف آئے پرواہ نہیں، میں تیرا نام چھوڑنے کو تیار نہیں. چاروں طرف کافر بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں دے رہے ہیں. کہتا ہے ہر رگوں ریشوں میں کانٹے چبھ گئے، اور جس قدر ہو سکے ایذائیں دے مجھے، میں بے پرواہ ہوں اس بارے میں تکلیفوں سے تیرا نام چھوڑنے والا نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دیکھا. آج کا دولت مند رات دن سوچتا ہے دوسرا کارخانہ کس طرح سے لگاؤں، کاہے کا لگاؤں، کہاں لگاؤں، دوسری فیکٹری کہاں لگاؤں، دوسرا کاروبار کس طرح پہ بڑھاؤں. یہ مکے کا دولت مند تاجر ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکے کی گلیوں میں اس نیت سے چکر لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ہوگا تو دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کراؤں گا. امیہ ابن خلف سے صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار تم مار مار تھک گیا، اسے بیچ لے. غلام تھے نا حضرت بلال، اسے بیچ لے. امیہ کہنے لگا کہ خرید لو بھائی. تو امیہ بن خلف کافر نے بڑے پیسے مانگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ چل کے لے لو اپنے پیسے. امیہ جو مکے کا سردار تھا کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا عقل مند سردار اور ہوشیار تاجر سمجھتا تھا، آج پتا چلا تجھے تو عقل ہی نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا یہ تو میرے ناک پہ لڑا ہوا ہے، مار مار کے میں تھک گیا، دوسروں سے مروا کے میں تھک گیا. اندازہ لگاؤ اور اپنے ایمان کا بھی پتہ کرو، سارا مکہ مارنے والا اکیلا بلال مارے کھانے والا. کہنے لگا یہ تو میرا درد سر بنا ہوا ہے، اگر تو یوں ہی کہتا نا غلام مجھے دیتے میں تیرے متھے مار دیتا. تو نے اتنی بڑی رقم دینی کر لی، یہ کوئی تیری عقل مندی ہے؟ کہاں یہ سر پھرا غلام جو کسی کام کا بھی نہیں، رات دن مار کھاتا ہے، اور اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے.
जनाब सिद्दीक अकबर सबकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उमैया मैं भी तुझे मक्के का सरदार समझता था, आज पता चला तू तो परले दर्जे का गधा है। उन्होंने कहा क्यों? कि वो इसलिए कि हो बिलाल और कीमत ये मांगी तूने, बिलाल जैसी जात हो और कीमत ये मांगी। अगर आज पूरी दुनिया की दौलत तू मांगता और मेरे पास होती, मैं अपनी जान दे करके भी बिलाल को खरीद के आजाद करता। चुनाचे खरीद लिया, आजाद कर दिया, दरबार रिसालत में पेश कर दिया। जनाब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को प्यार आया। अंदाजा लगाओ, बिलाल के जख्मों को देखकर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोना आ गया। इस्लाम के लिए मार खाई, ईमान की वजह से मार खाई, अपने यकीन की वजह से मार खाई, कोई सियासी गरज नहीं, कोई दुनियावी गरज नहीं। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक ने उसका फल ये दिया बिलाल को, उसका मुआवजा ये दिया कि दरबार रिसालत में मुअज्जिन बन गए। अजान देने की जो ड्यूटी थी, मनसब था, वो हजरत बिलाल को मिला रज़ी अल्लाह ताला। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के खर्चे, इखराजात, सौदा सलफ लाने की ड्यूटी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे थी। कोई किसी महकमे के साहब का सामान लाएगा, कोई किसी महकमे के साहब का सामान लाएगा, कोई किसी ताजिर का सामान खरीद के लाएगा, कोई किसी अफसर का सामान खरीद के लाएगा। बिलाल तेरे पैरों से उड़ी हुई खाद पे कुर्बान हो जाऊं, तू शहंशाह कायनात के दरवाजे का गुलाम है, तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सामान लाता है और 5 वक्त अज़ान की ड्यूटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर्जा भी लेके आता था बिलाल यहूदियों से। एक दफा एक कर्जे वाले ने जानकर कि दोबारा इसे फंसाओ, गुलाम बनाओ, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देने के लिए तैयार खड़े थे। यहूदी आया और आके कहने लगा, ये जो बदनसीब आदमी होता है ना, जिसका ईमान नहीं होता, वो बेअदबी बड़ी करता है। आज भी तजर्बा है, अल्लाह वालों की, उलमा की बेअदबी वही करेगा जिसके अंदर ईमान की रत्ती ना हो। बेअदबी के अल्फाज वही बोलेगा, ईमान की रत्ती ना हो। तो हजरत बिलाल को आकर के आवाज देने लगा और कहने लगा, ओ काले। हजरत बिलाल ने फरमाया, क्या बात है? कि या तो कल शाम तक पैसे आ गए, वरना याद रख तुझे फिर गुलाम बनाएंगे हम। जनाब अबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में तशरीफ लाए। अर्ज किया, काली कमली वाले फलाना यहूदी आकर के बड़ी जबरदस्त धमकी दे गया, वो मुझे फिर दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं, वो फिर मुझे परेशान करना चाहते हैं। मैं अब इतना बड़ा कर्जा कैसे अदा करूं? मैं सुबह कहीं निकल जाऊंगा, छुप जाऊंगा, रूपोश हो जाऊंगा। जब कोई इंतजाम हो जाए इत्तला फरमा देना, मैं हाज़िर खिदमत हो जाऊंगा। हाय बिलाल, तुझे मुबारक हो, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कर्जे की वजह से परेशान है। जरा सोचें, वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने दौलत बख्शी है, जिनको अल्लाह पाक ने खाने पीने के लिए दिया है, कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दुखों से अपनी जिंदगी पास की है, कर्ज ले लेकर। सिर्फ कर्ज नहीं, आज हम यहूदी बन के मर रहे हैं, ईसाई बन के मर रहे हैं, काफिर और मुशरिक बन के मर रहे हैं। उनकी रीस है हर मामले में, उनके तरीके को अपना करके आज मुसलमान नौजवान बड़े खुश होते हैं। तुमने हजारों मर्तबा सुना होगा, आओ शहंशाह कायनात का वो लिबास तो देखो जिस लिबास में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। 11 पेमंद उस लिबास में थे जिस लिबास में हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया फानी से रुखसती हुई है। ये बटन नहीं लगाते हम लोग, बटन की जगह कांटे चुभे रहते थे, कांटे चुभो लिए जाते थे। तो बिलाल निकल गए मदीने पाक से खौफ के मारे।
کہ यहूदी परेशान करेंगे कर्जे के लिए। अभी वो कुछ ही मंजिल पे दूर पहुंचे थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के यहाँ कई ऊंटनियां सामान से लदी हुई आई और आपने उस यहूदी को बुलवाया और बुलवा के फरमाया कि तू अपना सारा कर्जा ले ले, जितना तेरा कर्जा है सारी खजूरें नाप तोल कर अपने कर्जे में ले जा, बचेगा ठीक है, नहीं बचेगा तो सारे का सारा ले जा। अल्लाह गनी, नबी की जात को तो देखो, कभी तो ये हाल है कि कर्जा ले रहे हैं और कर्जे की वजह से परेशान हैं, और खुद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु भी परेशान है। और अब यहाँ ये हाल है कि जिस सहाबी ने खजूरें उठा कर नाप कर ढेर में से तोल कर दी हैं, उसका सारा कर्जा उतर गया। और सहाबी कहता है कि मेरी आंख देख रही थी, ऐसा मालूम होता था कि सारे खजूरों के ढेर में से एक दाना भी कम नहीं हुआ, एक दाना भी कम नहीं हुआ। बेशुमार वाकयात हैं इस किस्म के। मदीने पाक में अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने पाक की सहाबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका बाप फौत हो गया, कर्जा था बाप के जिम्मे, उसने सारे सीजन की खजूरें इकट्ठी की और ढेर लगाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आया कि जी फलां आदमी का मेरे अब्बा के जिम्मे कर्ज है, वो आप खड़े होकर उतार दें, अपने सामने वो कर्जा उतरवा दें। सारी खजूरें मैंने संभाल के रखी हैं, बच्चों को एक दाना नहीं दिया मैंने। कैसे लोग थे जो बाप के कर्जे का फिक्र करते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कर्जे का फिक्र नहीं। अगर मैं मर गया तो कौन देगा, बल्कि खुश हैं, कर्जा मार के मर जाने पे लोग खुश हैं। हालांकि कर्जा ऐसी चीज है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तक ये पूछ न लिया, कभी भी किसी का जनाजा नहीं पढ़ाया जब तक ये पूछ न लिया कि इसके जिम्मे किसी का कर्जा तो नहीं। और अगर पता चला कि है तो फरमाया जामिन बनो, कौन देगा। और अगर जामिन कोई नहीं बना तो हुजूर ने किसी सहाबी से जनाजा पढ़वा दिया, खुद जनाजा छोड़ दिया। ये थोड़ी बात है कि नबी जनाजा छोड़ दे। आज लोग गस्से मारते हैं, बड़े खुश होते हैं, कोई गल नहीं, असा की भजे लेने। आदमी अपना कर्जा जो मंगा के मड्डी चा गए हैं, भज गए कि ताई देना नहीं, डरता नहीं, अगर मैं मर गया तो मेरा कर्जा कौन देगा। ये थोड़ी मुसीबत है, ये थोड़ी बात। और नबी जिसका जनाजा छोड़ दे, नबी जिसकी जनाजे को छोड़कर हट जाए, देखो थोड़ी बात है। पहले लोग दुआएं मांगा करते थे, या अल्लाह मकरूज बना के ना मारियो, और अब दुआ करते हैं या अल्लाह जितना गड़गप्पा करके मरूं उतना ही अच्छा। बेईमानी करके मरना चाहते हैं, लोगों का पैसा खा के मरना चाहते हैं, फनकारी करके मरना चाहते हैं। शर्म नहीं, ये कोई मौत है, ये कोई मरना है, ये तो लानत की मौत है। किसी का खा के मर जाओ, जब वो सुनता है तो कहेगा नहीं, और तुझ पर खुदा की लानत, तो मेरा रुपया खा के मर गया। पहले जमाने में दस्तूर था, जनाजा पढ़ने से पहले मरने वाले का बेटा, भतीजा, भाई, वारिस खड़े होकर ऐलान किया करता था कि भाई जिसका लेना देना हो वो हमारे पास आए, देना होगा हम चुकाएंगे, जिसने देना हो वो हमें दे। ऐलान हुआ करते थे कि जो कर्जा मांगने वाला हो वो हमारे पास आए, हम कर्जा देंगे। अब कर्जे का ऐलान तो है नहीं, तो ये ऐलान होता है कि फलां तारीख को आना, तुम्हें छोले डालकर चावल खिलाएंगे, कुलखानी होगी। कर्जा कौन उतारे। और अगर कोई आ भी जाए मांगने तुसा जानो ऐसा कोई जामिन लगे, ऐसा कोई ठेका चाया है, हमने कोई जमानत उठाई है तुम्हारी। मदीने का सहाबी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आया, मेरे अब्बा के जिम्मे कर्ज है,
میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میرا مزاج گوارا نہیں کرتا، میں بیٹا دنیا میں موجود ہوں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ساری کھجوریں اکٹھی کر لی، گھر میں کتنی رکھی ہے؟ بچوں کے لیے کتنا رکھا کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا گھر میں کہ جی ہاں، کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھا ہوا ہے، ساری کھجوریں میں نے یہاں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ آخرت کا فکر ان لوگوں کو تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا قرض لینے والے کو میں تیری سفارش کر کے آدھا ہی سال لے لے گا، آدھا اگلے سال لے لے گا، آدھی کھجوریں بچوں کے لیے رکھ لے۔ صحابی رونے لگا، کہنے لگا میں ایسی کھجوریں اپنے بچوں کو کھلانے کو تیار نہیں، ہم بیٹھ کے کھجوریں کھائیں، میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو۔ ہم ایسی کھجوریں کھانے کو تیار نہیں۔ عرض کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ ایک دانہ میں گھر لے جانے کو تیار نہیں، قرضہ اتاریے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور آپ نے اپنے سامنے کھجوروں کا ناپنا شروع کیا۔ اس قرض لینے والے کا سارا قرضہ اتر گیا۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ تسلی ہو رہی تھی کہ پورے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، سارا قرضہ چک گیا، سارا قرضہ اتر گیا، مگر ایک دانہ کم نہ ہوا۔ جس وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے جو قرضہ تھا بلال کے ہاتھ کا لیا ہوا، وہ سارا قرضہ اتر گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پھر بلوا لیا، فرمایا بے شک بے پرواہ ہو جا، اللہ نے سارا قرضہ تیرے میرے سر سے اتار دیا۔ بھوک کی مصیبت بھی دیکھی، پیاس کی مصیبت بھی دیکھی، اور اتنا زبردست عشق تھا کہ جب مدینے پاک میں اذان دیتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ میں ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات شریف ہوئی، بلال ان نوجوانوں میں تھا جو ٹکرے مار رہے تھے، بے ہوش پڑے تھے۔ کہاں جاؤں، کسے دیکھ کے اپنا گزارا کروں، کس کا دیدار کروں، کس کو اپنا آقا مولا بناؤں، کون میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا بلال تیرا کیا حال ہے، کون پوچھے گا مجھ سے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد جب مسند کو خالی دیکھتا اور جب اذان دیتا اشارہ کرتا، حضور نظر نہ آتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ انہیں محبت تھی، انہیں لگن تھی، انہیں سوز و گداز تھا، انہیں عشق تھا، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مہر لگا رکھی تھی۔ آج ہمارے دلوں پہ مہر مال کی ہے، دولت کی ہے، پیسوں کی ہے، دنیا کی ہے، کرسی کی ہے، اقتدار کی ہے، سرکار کی محبت کی مہر نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو آج ہمارا خدا جانے کیا حال بنتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام پہ ہجرت کی، اللہ کے نام پر ایمان لائے، اسی کے نام پہ ہجرت کی اور جہاد کیا میری راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مالی قربانی کی، جان کی قربانی دی۔ اللہ کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہی ہے وہ لوگ جن کے بہت بڑے درجے بلند ہیں میرے یہاں، میں خدا کے نزدیک ان کے درجے بڑے ہیں، میں خدا کے نزدیک ان کے مقام بڑے اونچے ہیں، میں پروردگار عالم کے نزدیک ان لوگوں کے مقامات بڑے اونچے ہیں، اور خدا جن کو اونچا کہے وہ کتنے اونچے ہوں گے۔ اور دونوں شہادتیں اللہ پاک کی قرآن میں ہیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں۔
تمہارا اس طرف دھیان نہیں، تمہیں تو صرف تھوڑی سی کوئی انگلی لگا دے، دیکھو جی فلانے نے فلانے کا حق مار لیا تھا، دیکھو نا جی برا ہوا نا جی، اوہو تم بھی فیصلہ کر جج بن جاتے ہو، تم بھی فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہو. ٹھیک ہے یار، صحابہ کے درجے تو بڑے ہیں، مگر یہ بات تو نہیں چاہیے تھی انہیں. تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے اپنے ایمان کا تو پتہ نہیں، تو صحابہ کرام کے ایمان کا پتہ کرتا ہے. ساری عمر گو کھاتے گزر گئی، حرام کا پیشاب پیتے گزر گئی، ہم صحابہ کرام کے فیصلے کریں گے؟ اور فیصلہ کرنے والے ہم، اور فیصلہ نبی کے یاروں کا، نبی کے دیوانوں کا، نبی کے پروانوں کا. خدا گواہ ہے، خدا کہتا ہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کہ ان لوگوں نے مال بھی قربان کیا، جان بھی میرے اوپر قربان کر دی. خدا گواہ ہے، رسول گواہ ہے، قرآن گواہ ہے. تم صحابہ کرام میں 1 کروڑ عیب نکالو، کوئی صحابہ کے درجے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. 1500 سال پہلے کی باتیں کرنے کے لیے بڑے ہوشیار ہو، آج کل کی باتیں کوئی نہیں کرتا. کیسے کریں؟ انشاءاللہ شام جیل میں ہوگی. آج کل کی باتیں کرو نا. کس محکمے میں کیا ہو رہا ہے، کس جگہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں وزراء، کیا کر رہے ہیں سفراء، کیا کر رہے ہیں بڑے بڑے افسر. ان کی بات نہیں کرتے، رسالے چھاپے پھرتے ہیں صحابہ کرام کے نام پر. میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، آج بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، اور بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، اور میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا بڑا لعنتی ہے وہ آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا شکوہ کرے، گلہ کرے حضور کے یاروں کا، ان یاروں کا جو حضور کے آڑے وقت میں کام آئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے اور فاقے کاٹے، مصائب جھیلے، پیاسے مرے، بھوکے رہے، ان کا گلہ کرتے ہو. اور پھر تمہیں جج کس نے بنایا ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ تم کون ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ خدا کے بندے تھے، خدا ان کا گواہ ہے، نبی ان کے گواہ ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا نہ. بدر میں تو وہ لڑے، احد میں انہوں نے قربانیاں دی، حنین میں وہ لڑے، خندق میں وہ لڑے، تبوک میں انہوں نے قربانیاں دی، یرموک میں انہوں نے قربانیاں دی. ایک ایک صحابی ایسا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے ہیں، اور اسلام کے نام پر جنگیں تو انہوں نے لڑی، اور تم کرسیوں پہ بیٹھ کر میز پہ رسالے رکھ کر فیصلے تم کرتے ہو. تم ہو کون؟ یہ تو منافقوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو یہودیوں کی اولاد کر سکتی ہے، یہ تو عیسائیوں کی اولاد کر سکتی ہے، مسلمان کا تخم ایسا نہیں کر سکتا. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گلہ، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا اور آپ کے جانثاروں کا گلہ، کوئی بھی کرے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں. بہرحال ہم ان کو اپنا نہیں جانتے، اور جو نبی کے یاروں کے نہیں وہ ہمارے نہیں. ہاں، وہ ملک کے نہیں، وہ قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے، وہ ملت کے وفادار. اور جو نبی کے دروازے کا وفادار نہیں، وہ تیرا وفادار کب ہوگا؟ یہاں تو غلامی کرنے والوں نے سب کچھ کمایا ہے، ہاں سب کچھ کمایا غلامی کرنے والوں نے. اللہ غنی، ان کی پیٹھ گواہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا. ان کے کمر پہ کوڑوں کے نشانات گواہ ہیں کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کے لیے کیا کیا. سیدنا بلال سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شریف کے بعد مدینے میں رہ نہ سکے، منبر خالی میرے سے دیکھا نہیں جاتا، دمشق چلے گئے، وہاں جا کر اپنی اللہ اللہ کی. ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، او
اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو، مدینے سے دور چلے گئے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا، اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا۔ ما جفانی یا بلال، او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے، اتنے دور چلے گئے، ملنے بھی کیوں نہیں آتے۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا۔ سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا۔ سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو جا کے ملے، بلا کے لائے۔ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بیٹو، علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں، تمہاری بات نہیں موڑیں گے، ذرا اذان کی فرمائش کرو، اذان تو دے دے، نبی کے زمانے کی بلال آئے ہوئے ہیں۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جب اذان شروع کی، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورت مرد باہر نکل آئے، چلو نبی کے اذان زمانے کی اذان آئی ہے، چلو شاید دیدار ہو جائے۔ نبی کے زمانے کی اذان آئی ہے، تم بھی چل کر کے دیدار کرو، زیارت کرو۔ کوہرام مچ گیا مدینے میں۔ بلال ایک دو روز قیام کرنے کے بعد پھر واپس چلے گئے، دمشق میں ہی وصال ہوا۔ ان جوانوں میں مقام ہے صحابہ کرام میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے محض اپنے ایمان اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مار کھائی۔ انہوں نے چوری کر کے مار نہیں کھائی، ڈاکہ مار کے مار نہیں کھائی، قتل کر کے مار نہیں کھائی، کسی خوبصورت لڑکی کے پیچھے مار نہیں کھائی، دکان مکان کے پیچھے مار نہیں کھائی، بلکہ خدا کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نام پہ مار کھائی ہے، جنہوں نے میری وجہ سے مار کھائی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، لوگوں کے کہنے میں مت آیا کرو، یہ جو پھرتے ہیں نا کتابیں لیے ہوئے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کتاب میں، اس کو کہہ دیا کرو کہ ان کو آگ لگا دو، کتاب ان کتابوں کو آگ لگا دو جن کتابوں میں نبی کے دیوانوں کا گلا ہو، شکوا ہو، دشمنی ہو۔ یہ دیکھو قرآن سارا گواہ، نہ تمہارے لا کالج کے شاگرد پاس ہیں اور نبی کے شاگرد فیل ہیں، تمہاری یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ پاس ہیں اور مدینہ یونیورسٹی کے شاگرد فیل ہیں۔ عقل ہے کھوپڑی میں؟ اور آج کے پروفیسروں کے شاگرد پاس اور امام الانبیاء کے شاگرد فیل۔ آج روس اور امریکہ کے ماننے والے، اپنے ازم پر جان دینے والے لوگ پکے اور نبی کے دیوانے کچے، تمہیں بتایا کس نے ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 23 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ خدا کی قسم، جب تم بیمار پڑو گے زیادہ سے زیادہ بیٹی پوچھنے آئے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جب بیمار پڑتے تھے پوچھنے کے لیے امام الانبیاء تشریف لاتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک تھے حضور۔ ہاں، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے کھودتے بہت بڑا پتھر نکل آیا جو صحابہ کرام سے ٹوٹتا نہ تھا۔ حضور کو آ کے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ پتھر نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں دعا کروں گا، فرمایا لاؤ مجھے کدال دو۔ ماں ہے نبوت کے ہاتھوں نے پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور اس کے بعد ہزاروں صحابہ کرام گواہ ہیں کہ صحابہ مٹی پتھر کھودتے تھے، ٹوکری میں بھرتے تھے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اور جنہوں نے مل کر کھانے کھائے ہوں، جنہوں نے مل کر اللہ کے دین کے جھنڈا بلند کرنے کے لیے مار کھائی ہو، ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ دین میں بھی بڑے وہ، آخرت میں بھی بڑے وہ، قیامت میں بھی بڑے وہ۔ حوض کوثر کے پانی کے گلاس صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ملیں گے۔ اس لیے میں نے ایک جوان صحابی کا ذکر کر دیا تاکہ ہمارے دلوں میں ان حضرات کی محبت ہو اور ان حضرات سے عقیدت ہو۔
हम कितने बदनसीब हैं। ये सारी बड़ी मस्जिद बैठी, अगर मैं पूछ लूं तो इंशाअल्लाह नफी में जवाब मिलेगा। बमै मेरे, अगर मैं पूछ लूं कि सारे साल में कभी किसी ने हजरत बिलाल को इसाले सवाब करने के लिए 4 आने खर्च किए? वो दाता दरबार में तो देग पकाने के लिए पैसे तुम्हारे पास हैं, चूड़े चमारों को खिलाने के लिए तो तुम्हारे पास हैं, बेनमाजों को राजी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, डॉक्टरों को और अफसरों को घी के पीपे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। इतना बड़ा नबी का दीवाना परवाना कोई आदमी कसम नहीं खा सकता कि सारी जिंदगी में 1 रुपया भी हजरत बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च किया हो। ये तो हमारी मोहब्बत है, ये तो हम नबी के गुलामों के गुलाम बने फिरते हैं। और वैसे देखो ना, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। प्लेटफार्म नंबर 4 देखो, बिल्कुल साफ पड़ा है। अच्छी गुलामी है भाई। ये मैंने चलते चलते की बात कर दी ताकि इस तरफ भी हमारी तवज्जो हो। हमारी औलाद लाखों रुपया बर्बाद करती है, हमारे घरेलू खराजात में लाखों रुपया, हजारों रुपया खर्च होता है। इन लोगों के लिए बदकिस्मती से हमारी जेब में, हमारे घर में दमड़ी नहीं। और चलो एक रोटी कभी बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च की होती, कौन करे? हमारा इनसे कोई रिश्ता है? इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से प्यार करो, मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत आईने ईमान है। इनकी दिल में मोहब्बत का बसाना खुदा की कसम जन्नत का बसाना है। और यही जन्नत के ठेकेदार हैं, यही जन्नत के वारिस हैं। जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जाग उठे, उन लोगों को खुदाबंदी करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार, ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हजरत खालिद फरमाने लगे सुलह में देर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़, मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हजरत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया हाँ, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए, कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हजरत खालिद के साथ 2 आदमी और थे, उन्होंने ये नहीं कहा है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हजरत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। तीन आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये ना सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई।
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا. گھبرا کے اٹھے, شور مچایا, لوگوں جلدی کرو پہنچو, خالد گھیرے میں ہے. حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے, کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا, میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں, آ ہی نہیں سکتا. گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے, دیکھتی کیا ہے, وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے, وہ بھول آئے. ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا, تیری ٹوپی یہاں رہ گئی. ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا, کپڑے نہیں پھاڑے, چہرہ نہیں نوچا, ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی, بغل میں ٹوپی دبائی, برقع اوڑھا, گھوڑے پہ سوار ہوئی, تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا. صحابہ دیکھ رہے تھے, ارے یہ کون ہے, یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے, اسے پکڑو. صحابہ نے گھوڑے دوڑائے, گھیرے میں لے لیا, پوچھا برقع پوش تو کون ہے, کہنے لگی نہ چھیڑو, خالد کی بیوی ام تمیم ہوں. تو کہاں چلی ہے, کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا, ٹوپی گھر پہ بھول گیا, وہ پہنچانے چلی ہوں, ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے, تو عورت ذات ہے. کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے, جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی. نکل پڑی, آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں, گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں, حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے. ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی, گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا. خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں, اس نوجوان کو پہچانو, اس برقع پوش کو پہچانو, اس نقاب پوش کو پہچانو, یہ کون ہے. جب سامنے گئی نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہوں, یہ ٹوپی بھول آئے ہو, پہنچانے آئی ہوں. اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں, جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے, وہ گھیرے میں آ گئے. آج تیرے پاس قرآن نہیں, تو گھیرے میں ہے. وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا, تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا, آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے, تو گھیرے میں ہے, تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا. تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ, تم تعداد بڑھا لو, تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ, کتنی تم کوشش کرو, خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا. تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا. نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی, نہ مارکیٹ میں جگہ دی, نہ محلے میں جگہ دی, نہ برادری میں جگہ دی, نہ خاندان میں کوئی جگہ دی. تمام کو اکٹھا کر لو گے, اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے, ہم نے قرآن ہی بھلا دیا, نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا. خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے, میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا, لاؤ میری امانت کہاں ہے. کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں, محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا. محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا. اور تجھے کیسی محبت ہے, تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا. عشق تو صحابہ کرام کو تھا.
مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم، مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری، وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے، جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے، اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ، حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ اکرام کا لشکر تیار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا، فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے،
جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر اندر ہو. غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے. آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو. پہچان نہیں سکے گا آدمی. کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے. اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے. وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا. حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے. اللہ اللہ. صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے. عبداللہ بن روا تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے. 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی. عبداللہ بن روا فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا. مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی. اے نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ. صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی. کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا. کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد.